حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. حضور غوث پاک، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا. میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں، زیادہ قسمیں کھانا بھی اچھی بات نہیں، لیکن عنوان نازک ہے. کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت زنا سے بدتر ہے. لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا، میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہیں. اگر تیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، آپ دھیان میں مت لائیے گا. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم، اور غیبت زنا سے بدتر ہے. یہ منبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آ کے کسی کی غیبت کر جائیں، اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے. تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا، اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے، ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرتے. تو توجہ فرمائیں، رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر، اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے. مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے، اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے. حضور کو جس نے بلایا، رفاقت کا عالم یہ تھا، رفاقت کا عالم یہ تھا، جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے. اللہ اکبر! کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے. جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا. رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں. لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا. حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، کوئی امیر ہے اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں. یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے. اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے. شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں. وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا. جسے ہم شبیر
वली गौस आजम कहा जाता है, आरिफ बिल्ला कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वली इब्ने वली कहा जाता है, उन्होंने नाम रखा था। और इजहार अशरफ का मतलब क्या बयान किया था? फरमाया ये इजहार अशरफ है, यानी इससे अशरफ का इजहार होगा। वाह 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 वाह। जिन्होंने अशरफ को नहीं देखा वो इजहार को देख करके समझ जाएगा कि इजहार अशरफ ये है, अशरफ का इजहार ये है। वाह वाह वाह। तो वो इजहार अशरफ होगा, यानी कि अशरफ जिसकी शख्सियत में आश्कार होगा। इजहार से जिस अशरफ को जाहिर किया जाएगा, उनके किरदार को, उनकी सखावत को, उनके हुस्न को, उनके जमाल को, उनके अखलाक को, वो इजहार अशरफ होंगे। अंदाजा फरमाए तो ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, एक आरिफे बिल्ला की जबान से निकला था वो नाम, और फिर उन्होंने वाकई अपनी जात से किरदार अशरफ का इजहार करके बताया, और दुनिया को कहना पड़ा जब इजहार अशरफ ये है तो शान अशरफ क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ। वो शफीक भी होता है उसी तरह जैसे अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते थे। वो सिफत शफकत का मजहर होता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सिफत उसको नसीब होती है। और वो सिफत क्या है? शफकत। याद रखिए, डांट डपट तो सबको आती है, लेकिन शफकत, बड़ी माजरत के साथ 4, 5, 50, 20 लोग किसी के मानने वाले हो जाएं तो वो लोगों से मुसाफा करने में अपने आप की बेइज्जती समझता है। भाई अगर ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, कोई खाना खाना हो, कोई हाजत हो, तब तो मुसाफा न करना समझ में आता है। आपको जाकर के सोना ही है तो उसके बाद लोगों से मुसाफा न करने का मतलब इसके सिवा क्या है? मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह अकबर, कि हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, ठंडे थे और इतने खुशबूदार थे कि अगर सुबह कोई मुसाफा करता तो शाम तक उसके हाथ महकते रहते। तो लोग जब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते तो नरमी, ठंडक और खुशबू की वजह से देर तक पकड़े रहते हुजूर के हाथ को। मगर अहदीस गवाह है, जब तक हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ा रहता, अल्लाह के रसूल कभी हाथ उससे नहीं छुड़ाया करते थे जब तक कि वो खुद नहीं छोड़ दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आजम की जिंदगी में आप देखें, अगर मुसाफे का मौका है तो अल्लाह अकबर, अमीर भी मुसाफा कर रहा है, गरीब भी मुसाफा कर रहा है, अपना भी मुसाफा कर रहा है, बेगाना भी मुसाफा कर रहा है। और शफकत का आलम यह है, गुस्से में जल्दी आते थे लेकिन जल्दी से गुस्सा चला जाता था, और ये बहुत अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें हजरत, जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आँच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का, कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस जमीन का रहने वाला हूँ जहाँ अक्सरियत मजदूरों की है। वहाँ आने के बाद उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें लोगों को याद है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक अकबर की 2 सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है।
وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی یعنی اللہ والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹی بکواسیں نہیں کرتا۔ حضور شیخ اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سچائی قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، صداقت قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سچ بات کہہ دی تو آپ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آپ نے کبھی انکار نہ فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد فاروق اعظم کی دو صفات ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ دو صفتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ واللہ آج حالات یہ ہیں، اگر سونے کی انگوٹھی کسی مالدار کے ہاتھ میں ہے تو چشم پوشی کر لی جاتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کسی غریب نے ہلکی سی بھی کوئی بات مزاج کے خلاف کی تو اس کی پوری نظر اتار لی جاتی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، مگر حضور شیخ اعظم کے اندر یہ بات تھی، جب بھی کوئی بات کسی میں دیکھی تو امر بالمعروف کے تحت اللہ اکبر نیکی کا حکم دے دیا، یا پھر برائی دیکھی تو برائی سے روک دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر، ایک نکاح میں حضرت کے ساتھ مالیگاؤں میں شریک تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سے جب کسی نے، حضرت نے فرمایا مہر کیا ہے، مہر کیا ہے، تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ ہی مقرر کر دیں۔ حضرت نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹ کر کے فرمایا یہ حق دلہن کا ہے ظالم، یہ بھی آپ مجھے دے دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز دیکھیں، فرمایا یہ دلہن کا حق ہے، تم وہ بھی مجھے دے دینا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں جا اور پوچھ کر کے آ، اس لیے کہ یہ حق اللہ اور رسول نے عورتوں کو عطا فرمایا۔ امر بالمعروف کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، نہی عن المنکر کا انداز دیکھیں۔ اس کے بعد پھر دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، نمبر ایک تو یہ سخاوت، وہ دن کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، لٹانے والا ہوا کرتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، مانگتے وہ ہیں جسے یار کا پتہ نہیں ملتا، ورنہ جسے یار کا پتہ مل جائے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے، بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں کہ سخاوت کا عالم کیا ہے۔ کبھی مدرسے کے بچوں پہ سخاوت کرنے اس انداز سے کہ کوئی چیز منگانی ہے تو کوئی چیز منگا لی، اور اس کے بعد بچے ہوئے پیسے بچوں سے کہہ دیا کہ بابو تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کہ کیا انداز ہے، دیا بھی جا رہا ہے، عزت نفس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جامعہ اشرف کے بچے جو اس دور میں حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے وہی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے، پیسے بچ گئے ہیں تو کہا کہ بابو تم رکھ لو۔ سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رات کی عبادت، یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت، مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی دور اندیش انسان، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے، رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنوی شریف کو، اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں، مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی، اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شیخ اعظم وہ ہستی ہے، ویل چیئر پر جانے کے بعد بھی کبھی ان کی نماز ترک نہیں ہوئی، انہوں نے نماز ترک نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں بھی کبھی گاڑیاں روک کر، کبھی ٹرینوں میں انہوں نے برابر نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج شیخ اعظم نبی کے شہزادے ہو کے، مخدوم اشرف کے جانشین ہو کے، سرکار کلا کے شہزادے ہو کے، ایک وقت کی نماز
नमाज भी तर्क नहीं करते, ये सोच कर कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा वालिद सरकार कला है, मेरा दादा आला हजरत अशरफी मियाँ है, और मेरा परदादा अल्लाह अकबर ऊपर ऊपर जा करके हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, मखदूम सिमना है, गौसे आजम है, जिन्होंने चोरों को कुतबियत अता फरमाई, मगर उसके बाद भी वो नमाज तर्क नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे जो अल्लाह से जितनी मोहब्बत करेगा वो इबादत में उतना आगे बढ़ेगा। बड़ी माजरत के साथ आज हम लोग क्या कहते हैं, हम तो शेख आजम के मुरीद है, झूठ बोलेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, चोरी करेंगे तब भी बख्शे जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ इतना अपने आप को धोखा ना दो, इतना खुद फरेबी में मुब्तला ना रहो। याद रखना, नमाज छोड़कर अगर ये सोचते हो कि जन्नत में चले जाओगे तो दूसरी हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। एक दिन में 5 मरतबा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा हो। और दूसरी बात,